رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ میرے گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا جو کہ کرسچنز کا قبرستان تھا، اور اس قبرستان کے اندر میں نے آدھی رات کو ایک عجیب سی چیز بھٹکتی ہوئی دیکھی جس کا سر ہی نہیں تھا، پورا جسم بالکل انسانوں جیسا اور اس کا سر ہی نہیں، جو میری طرف بڑھنے لگی اور یہ دیکھ کر میری سانسیں رک گئی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو۔ اگر آپ ہارر سٹوریز کے فین ہیں تو سٹوریز مس ہو جائیں گی آگے مزید آنے والی، کیونکہ میں اپنے چینل پر لے کر آتی ہوں بہت ہی ہارر سٹوریز جو کہ آپ کی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جو کہ میں خود فائنڈ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بیسٹ سے بیسٹ سٹوریز لے کر آتی ہوں۔ اور جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں یا ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا پھر مجھے کوئی بھی کامنٹ کر اپنی کوئی بھی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے احمد، جو کہ کراچی میں موجود سرجانی ٹاؤن کے رہائشی ہیں۔ احمد بتاتے ہیں کہ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک قبرستان تھا اور اس گھر میں شفٹ ہوئے ہمیں 6 مہینے ہو چکے تھے۔ یہاں پر رینٹ کافی کم تھا، ایریا بھی بہت ہی پرسکون تھا، اور اس چیز کو ہم نے بالکل اوائڈ کرتے ہوئے اس گھر کو رینٹ پر لے لیا۔ سب کچھ بالکل نارمل جا رہا تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو سردیوں کا موسم تھا اور ہر چیز بالکل نارمل تھی، لیکن جیسے ہی گرمیوں کا موسم آیا بہت سی ایسی چیزیں سامنے آنے لگیں جو ان باقی کے 6 مہینوں میں نہیں آئیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ لائٹ چلی، کافی زیادہ گرمی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی جو کہ میرے رائٹ سائڈ پر تھی۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بہت اچھی ہوا آ رہی، لیکن نیند بالکل اڑ چکی تھی۔ میں اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ میرے گھر کے بالکل سامنے کرسچنز کا قبرستان تھا اور ساری قبریں میرے کمرے سے بالکل کلیئر دکھ رہی تھی۔ ٹوٹی ہوئی قبریں اور سائیڈ میں بہت سارے درخت، تیز ہوا سے اس کے پتے سرسرا رہے تھے اور اس کی سرسراہٹ کی آواز بھی مجھ تک آ رہی تھی۔ میں ایسی ہی خاموشی سے بس وہاں پر دیکھ رہا تھا اور اپنی ہی دنیا میں مگن کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک میری نظر پڑی ایک قبر پر۔ اس قبر پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور کپڑے اس نے ایسے پہنے ہوئے تھے جیسے گرین کلر کی پینٹ اور گرین کلر کی شرٹ۔ کافی اندھیرے میں وہ آدمی مجھے نظر آ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی رات کو اسے قبر پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ قبرستان میں اس قبر پر بیٹھا ہوا؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ آدمی اٹھ کر چلنے لگا اور چلتے چلتے قبرستان کے پیچھے والے حصے میں چلا گیا۔ اب میں صرف اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہاں سے وہ سیدھا دروازے کی طرف آنے لگا جو انٹری گیٹ تھا، اور انٹری گیٹ بالکل میرے گھر کے سامنے تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اسٹریٹ لائٹ میں وہ کلیئر ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ اور زیادہ قریب آ گیا انٹری گیٹ کے اور اسٹریٹ لائٹ جب اس پر پڑی، جو میں نے دیکھا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس شخص کی گردن تک اس کا پورا جسم بالکل نارمل تھا، گردن بھی تھی لیکن اس کا سر ہی نہیں تھا، اور وہ انٹری گیٹ تک آ کر رک گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ بظاہر اس کا سر نہیں تھا لیکن اس کی باڈی لینگویج کچھ اس طرح کی تھی جیسے وہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ گرایا، کھڑکی بند کی اور آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا اور میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا، وہ بھی اٹھ گیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی زور زور سے آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ساری بات بتائی، جس کی عمر 16 سال تھی اور میں اس وقت 20 سال کا تھا۔ جب میں نے اسے یہ ساری بات بتائی تو اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کو وہم ہوا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے روک دیا کہ مت جانا، لیکن میرا بھائی میرے منع کرنے کے باوجود بھی چلا گیا۔ یعنی اب اس واقعے کو 5 منٹ ہو چکے تھے، اور 5 منٹ بعد جب میرا بھائی وہاں پر گیا تو آگے میرا بھائی کیا دیکھتا ہے؟ میرے بھائی نے دیکھا کہ وہ آدمی اب اس انٹری گیٹ سے باہر آ چکا تھا اور ہمارے دروازے کی طرف کھڑا ہوا تھا، اور اس طرح سے وہ اپنی گردن کو اٹھا کے کھڑا تھا جیسے وہ ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ہماری کھڑکی کی طرف اس نے اپنے جسم کو اٹھا رکھا تھا۔ جیسے ہی میرے چھوٹے بھائی نے یہ منظر دیکھا وہ بھی چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب تک وہ میری بات کو وہم سمجھ رہا تھا لیکن اب اسے بھی یقین ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں ہی چیختے ہوئے کمرے سے باہر بھاگے اور صحن میں آ گئے۔ ہماری چیخوں کی آواز سن کر گھر والے بھی اٹھ گئے، ابو، امی، بھائی اور میرے چچا کی فیملی جو کہ ہمارے ساتھ ہی اس گھر میں رہتے تھے۔
وہ بھی آ گئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. ہم لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے. ہم دونوں نے وہی باتیں بتائیں جو ہم نے دیکھا تھا. اب ہم دونوں کی بالکل سیم بات تھی, یعنی کسی ایک کے ساتھ کوئی اتفاق یا کوئی وہم نہیں ہوا تھا. ہم دونوں ایک ہی بات بتا رہے تھے. تو پھر ابو نے ہمارا وہم دور کرنے کے لیے یا ہمارا ڈر دور کرنے کے لیے باہر دروازے پہ جانے کے لیے کہا کہ میں جا کر دروازے پہ دیکھتا ہوں. ہم دونوں ہی بھائیوں نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے, میں فرسٹ فلور کی بالکنی سے جا کر دیکھتا ہوں. ابو اوپر گئے اور جا کر دیکھا تو وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا. سب کچھ بالکل نارمل تھا. ابو نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, تم لوگ جا کر سو جاؤ. لیکن ہم اپنے کمرے میں نہیں سوئے, بلکہ ہم لوگ نیچے والے کمرے میں سو گئے, جو کہ امی ابو کے روم کے بالکل سامنے والا روم تھا. ہمیں کافی ڈر محسوس ہو رہا تھا. اگلے دن بھی ہم اپنے روم میں نہیں سوئے اور اسی کمرے میں روزانہ سونے لگے. اس دن سے وہ خوف اور زیادہ بڑھنے لگا. اب 2-4 دن گزر چکے تھے. 2-4 دن بعد اچانک مجھے ایسا لگا جیسے صحن میں کوئی چل رہا ہے. مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے چچا ہوں گے, باتھ روم جانے کے لیے اٹھے ہوں گے یا پانی پینے کے لیے. خیر, اس کے بعد اگلے دن پھر رات کو اسی وقت مجھے محسوس ہوا جیسے صحن میں کوئی چل رہا ہے. میں نے پھر سے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک سایہ سا نظر آیا, جیسے کوئی کھڑا ہے رائٹ سائڈ پر جہاں پر بلب آن تھا, اور وہاں سے اس کا سایہ پورے صحن میں پھیلا ہوا تھا. مجھے لگا شاید چچا ہیں, لیکن وہ کھٹ پٹ وہ چلنے کی آواز مسلسل آتی رہی 10 سے 15 منٹ تک. اب میں نے سوچا کہ چچا اتنی دیر تک صحن میں کیا کر رہے ہیں. میں دوبارہ سے گیا اور کھڑکی سے جھانکنے لگا. جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ جو سایہ تھا وہ بالکل اسی طرح کھڑا ہوا, اور اس سائے کا سر ہی نہیں تھا. یعنی وہ وہی چیز تھی جو اس دن میں نے گھر کے باہر دیکھی تھی, اور اب میں اسے گھر کے اندر دیکھ رہا تھا. اس کو دیکھتے کہ ساتھ ہی میری حالت بگڑ گئی. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو آواز دی اور پھر ابو بھی اٹھ کر آ گئے. اب ابو نے آ کر ہمیں کافی سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ سایہ, وہ جو بھی چیز تھی, وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی. وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے ہمارے لیے. اب ابو کو کہیں نہ کہیں یہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی کوئی چیز ہے وہ میرے بچوں پر حاوی نہ ہو جائے. اب تک وہ صرف اپنی ایگزسٹنس شو کرا رہی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے لیے عذاب بن جائے. ابو نے اگلے دن آس پاس کے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا, تو لوگوں نے جو انکشاف کیا تو اس نے تو ہمارے پیروں سے زمین ہی نکال دی. لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک کرسچن فیملی رہا کرتی تھی 3 سال پہلے. جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس گھر میں 3 سال پہلے ایک کرسچن فیملی رہا کرتی تھی, اور ان کا ایک بیٹا تھا جس پہ بہت زیادہ گھر کی ذمہ داری تھی, اور وہ جاب لیس تھا. ان کے گھر کے حالات کافی زیادہ خراب تھے, تو اس لڑکے نے تنگ آ کر سوسائڈ کر لی تھی, یعنی پھانسی کا پھندا. اور اس کی ڈیتھ کے بعد وہ لوگ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور 6 مہینے تک یہ گھر بند رہا. لیکن اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ اکثر اس بند گھر میں رات کو چھت پر بالکنی میں اس لڑکے کو چلتے پھرتے کئی سارے لوگوں نے دیکھا ہے. اور اس لڑکے کی تدفین بھی اسی قبرستان میں ہوئی تھی جو کہ ہمارے گھر کے سامنے تھا. ہمیں اب تک یہ باتیں بالکل بھی پتہ نہیں. جب میرے والد نے ساری باتیں سنی تو والد نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا اور فوراً ہی اگلے گھر کو تلاش کرنے میں لگ گئے. اتنی جلدی ہمیں اگلا گھر ملنا تو ناممکن سی بات تھی, لیکن ہم اپنے اس پرانے والے گھر میں واپس چلے گئے جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے, یعنی کہ ہماری نانی کا گھر. ہم اپنی نانی کے پرانے والے گھر کے فرسٹ فلور پر رہا کرتے تھے, اور وہاں پر گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا. لیکن فی الحال ہم وہاں پر واپس چلے گئے. اس کے بعد اکثر رات کو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا, اور مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ سایہ میرا پیچھا نہ چھوڑے, یا وہ چیز جو اس وقت مجھے دکھی تھی وہ آگے بھی مجھے نظر آئے. چیز مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی. یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ چیز جو بھی تھی اس کا تعلق اس گھر سے تھا, اور ہم نے ٹائم پر بیسٹ ڈیسیجن لے کر اس گھر کو چھوڑ دیا تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی ہارر سٹوری ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر شیئر کروں تو اس ای میل ایڈریس پر آپ مجھے اپنی کوئی سٹوری بھیج سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی کسی بہت ہارر ویڈیو میں. ہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.